اگر بی بی اپنا مقدمہ باغ فدق نہ لڑتی تو پھر کائنات میں کسی بھی قوم کی عورت میں یہ ہمت پیدا نہ ہوتی کہ وہ اپنی میراث، اپنا حق مانگ سکے۔ جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد وہاں کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغات کی جاگیر تحفے میں دی، جس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ اس جاگیر میں 7 کھجوروں کے باغات تھے۔ اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 40 لاکھ دینار تھی۔ اللہ کے محبوب نے یہ باغات بی بی فاطمہ زہرا کے نام پہ تحریر کر دیے۔ جو سال کا معاوضہ ان کا باغات سے آتا، تقریباً 40 لاکھ دینار، وہ بی بی فاطمہ زہرا عرب کے مساکین، غریبوں میں تقسیم کرتی تھیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنا حق سمجھا اور بی بی فاطمہ زہرا کے جو لوگ اس باغ میں کام کرتے تھے ان کو بھگا دیا اور کہا یہ ہماری میراث ہے۔ حاکم وقت نے کہا بنت رسول اللہ سے کہو اگر یہ باغ ان کا ہے تو اپنے دلائل پیش کرے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگنے گئیں۔ اگر نہ جاتی تو لوگ کہتے اگر بی بی اپنا حق مانگتی تو ہم دے دیتے۔ بنت رسول اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا، دوسرا باہر کی طرف۔ بی بی فاطمہ زہرا نے جو گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا اس سے نہیں بلکہ جو دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا اس سے ہو کر جہاں سے عام لوگ آتے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئیں، تاکہ ہر خاص و عام یہ دیکھ لے کہ بنت رسول اللہ دربار میں اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا دربار میں آ کر کہتی ہیں میں بنت رسول اللہ ہوں، میرے لیے میرے بابا فرماتے تھے میں تمام عورتوں سے افضل ہوں اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں۔ جب جب میں آتی تھی میرے بابا کھڑے ہو کر میرا استقبال کرتے تھے۔ آج میں اپنے حق کے لیے اس دربار میں آ پہنچی۔ حاکم وقت نے کہا کون سا حق؟ پیغمبروں کا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اپنی میراث چھوڑتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو میرے بابا قرآن سے واقف نہیں تھے؟ قرآن میں ہے باپ کے مال پہ بیٹی کا حق ہوتا ہے، بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ کیا داؤد کا وارث سلیمان نبی نہیں بنا تھا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زہرا نے وہ سند پیش کی جس پہ رسول اللہ کی مہر لگی تھی کہ یہ باغ میری بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے۔ جب حاکم وقت کے پاس تحریر گئی وہ دیکھ کر کہنے لگا اس سند کے کوئی گواہ ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا میں معصوم ہوں، میں بنت رسول اللہ ہوں، کیا تم مجھ سے گواہی طلب کرو گے؟ اگر گواہ مانگتے ہو تو اس پوری کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد کوئی سچا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حسن و حسین جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ایمن۔ تو حاکم وقت نے کہا یہ تمہارا شوہر، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہاری کنیز ہے، ان چاروں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی سند پھاڑ دی۔ بس بی بی فاطمہ زہرا نے اس پھٹی ہوئی سند کو چنا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا تیرے رسول کی بیٹی کو دنیا والوں نے کس طرح سے جھٹلایا۔ اب میں روز محشر اس پھٹی ہوئی سند کے ساتھ تیرے دربار میں آؤں گی۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی یہ کہہ دے بی بی کو حق تو نہ ملا، پھر عورتوں کو کیا سبق ملا؟ یہی تو سب سے بڑا سبق دیا بی بی نے کہ اگر تمہارا حق چھین لیا جائے تو خاموش نہ ہو جانا، ڈرنا نہیں ہے کہ حق نہیں ملے گا، اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرنا۔